ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهدي المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ صاحب جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو رچایا، منایا، سجایا. میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو بھائی ادھر دیوار کے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ واقعی نبی کی محبت میں تشریف لائے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں تو برائے کرم برائے مہربانی تشریف رکھیں، کیونکہ ملحق پور سے لگ بھگ 45 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ تک پہنچا. بعد نماز مغرب میرے پاس پہنچ گیا کہ میلاد شریف کروائی جا رہی ہے جس میں پڑھنے کے لیے کوئی نہیں. جو مجھے علم ہے، جو مجھے خبر دی گئی کہ بہت اچھا انتظام کیا گیا، میلاد شریف پڑھنے والے حضرات کوئی مل نہیں رہے، موسم خراب ہے. تو جب بتایا گیا تو میں سوچا کہ چلو چلتا ہوں. میں جب یہاں پہ آیا تو دیکھا کہ ہمارے سروں کے تاج بڑے بڑے عالم دین تشریف فرما ہیں. اگر یہ مجھے علم ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی میں مجھے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آ گیا ہوں. اور نبی کے عاشق رسول میں جہاں پر تمام عاشق رسول کی فہرست جمع کی جائے تو ان عاشق رسول میں ایک میرا بھی نام آ جائے. تو آئیے، اگر واقعی آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو اپنی سستی کو دور کریں، بیدار ہو جائیں اور بیدار ہو کر کے آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر کے بائیں تک پورا مجمع ایک ساتھ ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل نعت پاک کے 2-3 اشعار سننے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ مصطفیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، تمام علماء اہل سنت اسٹیج کے اوپر تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں اور شعر سنیں. بے خود کیے دیتے ہیں خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاپانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاپانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاپانا،
دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا دل میں تجھے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت عابد و قاری عالم مرزا صاحب اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک جگہ جلسہ ہو رہا تو ایک عالم صاحب تقریر بول رہے تھے عوام میں آج کی طرح بڑی سستی تھی بڑے سست لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے عالم صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ آنکھوں کو بند کر کے تقریر بولتے تھے جب آنکھوں کو بند کر کے تقریر بولتے تو جب تقریر شروع کی آنکھوں کو بند کیا تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولا تو کیا دیکھا کہ آدھی پبلک غائب ہو گئی جب آدھی پبلک غائب ہو گئی عالم صاحب نے پھر آنکھیں بند کیا دوبارہ پھر آنکھوں کو بند کیا دوبارہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولا تو دیکھا جی ساری پبلک غائب ساری عوام غائب ہو چکی صرف ایک آدمی کھڑا عالم صاحب نے پھر تیسری مرتبہ آنکھوں کو بند کیا پھر تقریر کرنا شروع کر دیا اور اس خیال سے شروع کیا کہ لوگوں کو تقریر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے لوگ چلے گئے لیکن یہ صاحب جو کھڑے ہیں نا تو ان کی سمجھ میں میری تقریر کچھ زیادہ آ رہی ہے چلو ان کو اکیلے ہی میں سنا دیتا ہوں تیسری مرتبہ آنکھوں کو بند کیا تقریر شروع کر دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولا تو دیکھا وہی ایک آدمی کھڑا ہے پوچھا بھائی سب لوگ تو چلے گئے آپ کیوں کھڑے ہیں آپ کو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو میری تقریر کچھ زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو وہ صاحب بولے میں اس لیے نہیں کھڑا کہ آپ کی تقریر مجھے اچھی لگ رہی ہے میں تو اس لیے کھڑا کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں جس کرسی پہ بیٹھے ہیں تقریر کو میں کرسی میری ہے ہاں کرسی میری ہے آپ اپنے اندر کی سستی کو بھگا دیں نبی کی محبت میں نبی کو راضی کرنے کے لیے نبی کو منانے کے لیے بیداری کے ساتھ آپ تو بڑا کہ بڑے یا رسول اللہ ایک شیخ آپ کا دیکھیں دنیا میں مجھے تم نے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے دیوانہ محشر میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اب تو شیر ہوتے کتاب فرقت طیبہ کتاب فرقت طیبہ قلب مسمحل بے شک اللہ بے شک فرقت طیبہ ارے دیکھنے کو مل اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کریم آقا سے پیار کرنے والوں آج ہر کوئی اپنے پاس موبائل رکھتا ہے اپنے پیر کی جیب
10,000 रुपए का मोबाइल लेकर के घूम रहा है, कोई 20,000 रुपए का मोबाइल रखे हुए है, कोई 50,000 रुपए का मोबाइल रखे हुए है। यार पूरा पूरा दिन गाने सुनते हो, पूरी पूरी रात गाने सुनते हो, पूरा पूरा दिन गाने गाते रहते हो, पूरी पूरी रात गानों में गुजर जाया करती है। लेकिन आओ मुसलमानों, कभी नबी की प्यारी महफिल में बैठकर आकर के नबी के प्यार में, नबी की मोहब्बत में, नबी के नाम के तराने भी गाए। देखो मुसलमानों, अगर तुमने इस महफिल में बैठकर नबी की मोहब्बत में, नबी के नाम के तराने गा लिया, नबी की नाद पढ़ लिया, नबी की मोहब्बत में तुमने नबी को खुश करने के लिए, नबी को राजी करने के लिए, नबी को मनाने के लिए तुमने यहाँ पर नाद पढ़ लिया और मेरा और आपका नबी राजी हो गया। मेरा और आपका नबी, हसनैन का नाना, फातिमा का बाबा, आमना का चांद अगर राजी हो गया, मेहरबान हो गया, तो वो दिन दूर नहीं कि जब वो दिन आएगा हम भी शहर नबी में होंगे, आप भी। फिर भी आप बहुत बड़ी बात बोल दिया हूँ, वो दिन दूर नबी की मोहब्बत में जब हम नाम पढ़ लेंगे, नबी को राजी करने के लिए, नबी को मनाने के लिए, नबी को राजी करने के लिए, नबी को मनाने के लिए, नबी को खुश करने के लिए, मेरे करीम आका को हम पर प्यार आ गया। और यार जिस पर आमना का चांद, हसनैन का नाना, फातिमा का बाबा राजी हो जाए, मेहरबान हो जाए ना, तो दुनिया में उससे बड़ा कोई खुश नसीब, उससे बड़ा कोई खुश नसीब, बोलो यार बोलो, उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं हो सकता जिस पर आमना का चांद, हसनैन का नाना राजी हो जाए, खुश हो जाए, तो उसकी दुनिया में भी मेराज और दुनिया से जाने के बाद। लेकिन आज का हमारा माहौल ये है, हमारे यहाँ के हालात आज हालात बदल गए, लोग कहते हैं जमाना बदल गया। मैं कहता हूँ जमाना नहीं बदला, बल्कि जमाने के लोग बदल गए, जमाने के लोग बदल गए। यार चौराहों पे खड़े हुआ करो तो नबी का जिक्र किया करो, घरों में रहा करो तो नबी की तारीफ बयान किया करो, रिश्तेदारियों में जाया करो तो नबी की मौजिज़े बयान किया करो। आज टारगेट गाड़ी वाले हैं, तुम देख लो सोशल मीडिया का जमाना है, टारगेट कुर्ते पैजामे वाले हैं, टारगेट तुम्हारा बना हुआ है, टारगेट हमारा बना हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ है, चारों तरफ निशाने पे हम ही नजर आ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों जहाँ रहा करो, अपने नबी का जिक्र किया करो, अपनी औलाद के सामने नबी का जिक्र किया करो। जब अपनी औलाद के सामने आज तू नबी का जिक्र करेगा तो कल तेरी औलाद, जब तेरी औलाद के बच्चे होंगे तो तेरी औलाद भी अपने बेटों के सामने हालात जो बदल दो यार। तुम कहते हो जमाना बदल गया, मैं कहता हूँ जमाना नहीं बदला, जमाने के लोग बदल गए हैं। तुम अपनी सोचों को बदल दो, अपनी फिक्र को बदल दो, अपने आप को बदल दो, अपने ख्यालात को बदल दो, तुम बदल जाओ। जमाना जो था वही आज भी, जमाना कल बदला था, आज बदला है ना, जमाना कल बदला, जमाना वही है। लेकिन आज मेरे नौजवानों के हालात इतने बिगड़े हुए हैं। आज मेरा नौजवान ये पॉइंट के घूम रहा है, कहीं यहाँ सुराग तो कहीं यहाँ, कान में बालियां पहन के घूम रहा, हाथ में ब्रेसलेट पहन के घूम रहा, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े निकल बाल उठा लिया, जमाना चाल चल लिया है। तो पीछे से देखो तो पता ही नहीं चल रहा कि आप आज का मेरा नौजवान दिल्ली जाता, मुंबई जाता, बाहर जाता। जब 4 महीने पहले घर से बाहर निकला था तो पहचानने में आ रहा था, लेकिन आज जब वो 4 महीने के बाद घर से वापसी आया, प्रदेश से वापसी आया है, घर आया तो पहचानने में नहीं आ रहा।
کیونکہ ایسا فیشن بنا کے آیا ہے، اسے اپنے بالوں کی ڈیزائن نہ جانے کون سے بال کٹوا کے آیا، جب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سر کے اوپر سردے کی پلیٹ لگوا کے آیا۔ غلط نہیں بولا میں، اتنا بگڑا ہوا ہے میرا نوجوان آج چل رہا ہے کہ جوکر بنا گھوم رہا ہے، جوکر بنا گھوم رہا ہے میرا نوجوان، نہ جانے کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میرا نوجوان جب وہ 4 مہینے کے بعد واپسی آیا تو اپنے آپ کو بالکل بدل دیا ہے، اپنے کٹبال سردے کی پلیٹ رکھ کر کے گھوم رہا ہے، پٹی پہن کے گھوم رہا ہے، کانوں کو چھپا کے گھوم رہا ہے، ہاتھوں میں بریسلیٹ باندھ کے گھوم رہا ہے، پٹی پہن کے گھوم رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں جب اتنا ہی شوق ہے مجھے لیڈی بننے کا شوق ہے، عورتوں میں جانے کا شوق ہے، تو پھر پورا اپنے آپ کو بدل دے۔ عورتیں سلوار پہنتی ہے، پوری سلوار جب یہی عادت اپنانی ہے، عورتوں میں جانی ہے تو پورا بنانا۔ عورتیں چوڑیاں ہاتھوں میں پہنتی ہے تو بھی پہننے لگے، عورتیں سینڈل پہنتی، لیڈیز کے چپل الگ ہوتے، جینس کے چپل چھوڑ لیڈیز لائن میں آ جانا۔ اور آج کا نوجوان موبائل میں پہلے کے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو گانا سنتے تو خود گناہ کرتے تھے، گانا سن کر کے خود گناہ کرتے تھے، لیکن آج دوسرے کو گانا سنا کر کے تب گناہ کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سمجھ میں آ رہا ہے پیچھے والوں کی؟ سمجھ میں توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آج کا میرا نوجوان، جس نوجوان کو دیکھو اس نوجوان کے موبائل میں اسکالر ٹون جو فٹ ہے وہ نعت کی نہیں بلکہ گانے کی ٹون فٹ کیے ہوئے، گانے کی ٹون۔ میں نے ایک نوجوان کو فون لگایا تو اس میں ایک آواز آئی کہ اس کالر ٹون کو فٹ کرنے کے لیے فلاں بٹن دبائے، تو میں نے کہا دیکھوں آگے کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے آگے دیکھا تو اس میں سے آواز آئی کہ ساجن میرا اس پار ہے، ساجن میرا اس پار ہے۔ اب یہاں پر کئی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے نوجوانوں تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ میں میلاد مصطفیٰ میں آیا ہوں تو کچھ پیغام اچھا دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج میرا نوجوان موبائل میں اسکالر ٹون فٹ کیے ہوئے ہیں، ساجن میرا اس پار ہے۔ اب ذرا سوچ تو صحیح، تیرے پاس کبھی کسی عالم دین کا فون آتا ہوگا، وہ بھی یہی گانا سنتے ہوں گے، ساجن میرا اس پار ہے۔ اب بتا تو صحیح تیرے بارے میں ان کا کیا خیال ہوگا؟ تیرے پاس کبھی تیرے بڑے ابو کا فون آتا ہوگا، وہ بھی یہی سنتے ہوں گے، ساجن میرا اس پار ہے۔ تیرے پاس کبھی تیرے چاچی کا فون آتا ہوگا، وہ بھی یہی سنتی ہوں گی، ساجن میرا اس پار ہے۔ تیرے پاس کبھی تیری مامی کا فون آتا ہوگا، وہ بھی یہی سنتی ہوں گی، ساجن میرا اس پار ہے۔ تیرے پاس کبھی تیری پھوپھی کا فون آتا ہوگا، وہ بھی یہی سنتی ہوں گی، ساجن میرا اس پار ہے۔ تیری بہن کا فون آتا ہوگا، وہ بھی یہی سنتی ہوں گی، ساجن میرا اس پار ہے۔ اے میرے نوجوانوں، کبھی تمہارے پاس تمہاری ماں کا بھی فون آتا ہوگا، ماں کو یہی گانا سننا پڑتا ہوگا، ساجن میرا اس پار ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ذہن پہ زور ڈالو یار کہ ایک ماں کو وہ ماں جس ماں نے ہمیں پیدا کیا، جس ماں نے ہمیں جنم دیا، جس ماں نے ہماری پرورش کیا، جس ماں نے ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، بڑا کیا، اس ماں کو ہم یہ گانا سنا رہے ہیں، ساجن میرا اس پار ہے۔ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ساجن میرا اس پار ہے، ساجن میرا اس پار ہے۔ ہم اپنی ماں کو گانا سنانے شرم نہیں آ رہی ہے، میری ماں گانا سن رہی ہے، ساجن میرا اس پار ہے۔ بہن کو جو میری بہن ہے اس بہن کو میں گانا سنا رہا ہوں، ساجن میرا اس پار ہے، ساجن میرا اس پار ہے، ساجن میرا اس پار ہے۔ آپ کو ماں جب یہ گانا سنتی ہوگی کہ میرے بیٹے تیرے خون کتنی گندی پھٹی ہوئی ہے، آپ کو ماں جب یہ گانا سنتی ہوگی، اگر ماں سمجھدار ہوگی، اگر ماں لائق ہوگی، اگر ماں دین کی طرف توجہ دیتی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان رکھتی ہوگی، تو ماں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہی دعا کرتی ہوگی، مولا تو نے میرے بیٹے کو، تو نے مجھے کیسا بیٹا دیا ہے کہ جب فون لگاؤ تو گندے گانے سننے کو ملتے ہیں، مولا میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، مولا
اے میرے دینی بھائیو، اے نبی سے پیار کرنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے عشق کرنے والوں، اے مسلمانوں، آج یہاں پر میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو، میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو، اگر کسی کے موبائل میں گندے گانے کی ٹون فیڈ ہے تو میلاد مصطفیٰ میں اٹھنے سے پہلے اس کال ٹون گانے کی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دو اور اس میں نبی کے نام کا ترانہ فٹ کر لو، اور جب کل صبح کوئی تمہارے موبائل پہ فون کرے تو تمہارے موبائل پہ گانے کی ٹون نہیں ہونی چاہیے بلکہ مصطفیٰ کے نام کا ترانہ، مصطفیٰ کے نام کا ترانہ چاہیے، اور بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے مل جاتا بے شک میرے ساتھ پڑھے تو اور مزہ آ جائے گا، چار شان لگائے میرے ساتھ پڑھے قرآن میں ایک ساتھ ہوگا کہ کاش گنبد خضرا، آواز آنی چاہیے، کاش گنبد خضرا، نبی کے عشق میں، نبی کے پیار میں، نبی کو منانے کے لیے، نبی کو راضی کرنے کے لیے پیار سے بولے، مسکرا کر کے پڑھے، مسکرانا یہ نبی کی سنت ہے، مسکراتے رہے اور سنت کا ثواب لیتے رہے، مسکرا کے پڑھے، شرم شریف پڑھنے میں شرم نہیں، گانا سنتے گانا سننے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، گانا گاتے وقت کوئی شرم نہیں آتی، یار نبی کی نعت ہے، نبی کی نعت پڑھنے میں تو خوش ہونا چاہیے، لطف حاصل کرنا چاہیے، ایمان کو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے نعت شریف پڑھنے سے، پڑھو میرے ساتھ بلند آواز سے، زور آواز، زور طاقت لگاؤ کہ کاش گنبد اور بلند آواز سے، کاش گنبد پیچھے والا مولا اپنی طاقت دکھائے، کاش گنبد پورا مجمع، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، نصیب ہوتے وہ حضرات جن کا دم نکلتا ہے شہر مدینہ، بڑے خوش نصیب کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو تیرے حبیب کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو موت آئے تو شہر مدینہ میں، کہو یار آمین۔ اگر میں یہاں دعا کر دیتا اتنی اچھی دعا اور اس سے بڑی اس سے مضبوط تو کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی یار، اگر میں اس جگہ پر دعا اگر دوسری کر دیتا کہ اللہ فلاں صاحب کو کروڑ پتی بنا دے یا سب کو اللہ کروڑ پتی بنا دے، تو اتنی تیزی کے ساتھ آواز نکلتی تو ہو سکتا ہے کہ 100 نمبر یہی بھی آ جاتا ہے۔ خیر میں وقت کی ملاقات کو دیکھتے ہوئے وقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے زیادہ ٹائم نہ رہتے ہوئے کاش گنبد خضرا دیکھنے مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا آستانے
کے آستانے کی خاک میں جاتا۔ ہر سال پوری دنیا کے مسلمان سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے جو صاحب حیثیت ہے، مالک نصاب ہے، غنی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وہ کون سا امتحان نہیں بنا لیا، ہر امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ کبھی جان کا امتحان تو کبھی اولاد کا امتحان، جو بھی امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو دے دیا اور انہیں کامیابی حاصل کی۔ لیکن آج ہمارے یہاں کا مسلمان ذرا سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی پریشانی تو فوراً ہم نافرمان بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو پیارے، اگر اللہ نے تمہیں ایمان کی طاقت دیا ہے، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم ایمان لے آئے ہو، یاد رکھو اللہ تم سے امتحان ضرور لے گا۔ تمہارے اوپر مصیبتیں ضرور آئیں گی، پریشانی ضرور آئیں گی، کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی اولاد کا نقصان ہوگا، کبھی بیماریاں آئیں گی۔ اللہ تم سے یہ امتحان لیتا رہے گا، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کبھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو قدم کو پیچھے نہ ہٹانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کے قریب ہیں، 70 سال کا عرصہ گزر گیا، 70 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی اولاد نہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا مجھے اولاد عطا کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اولاد عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو ایک حلیم، ایک اچھا، ایک نیک بچے کی بشارت سنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ ابھی وہ بیٹا بچہ ہی تھا، دودھ ہی پی رہا تھا، چند دن ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو وادی میں چھوڑ دو، جہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھیتی اور باڑی ہے، کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں، جاؤ وہاں پہ اپنے بچے کو چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا، جیسے ہی حکم ملا رب کی بات کو مانا، اللہ کے خلیل تھے، رب کی رضا کے لیے بچے کو لیا، بیوی کو لیا، ان کے شام سے عرب کی سرزمین پہ پہنچے، جہاں پہ اتارا، کچھ کھجوریں دیا، پانی کا مشغلہ دے کر کے واپس ہونے لگے۔ آج ہم سے چھوٹا سا امتحان لیا جائے تو فوراً ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، فوراً ہم رب کی طرف رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دے کر کے واپسی ہونے لگے، کھجوریں دے کر کے، پانی دے کر کے واپسی ہونے لگے، حضرت حاجرہ ہے عرض کرتی ہے اللہ کے خلیل، کیا اللہ کے خلیل آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر اکیلے کہاں جا رہے ہیں، تنہا کہاں جا رہے ہیں، یہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں؟ یار آج ہمارا بچہ وہ بھی چھوٹا نہیں بلکہ جب بڑا ہو جاتا ہے باہر پردیش میں جاتا ہے، باہر پردیش میں 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے، جب یہاں ماں باپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت اپنے بیٹے کو یاد کیا کرتے ہیں، جب رات کو سوتے ہیں پھر ماں باپ اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، یار میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، میری اولاد نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میری اولاد کو سونے کو ملا ہوگا یا نہیں، بڑا خیال ہوتا ہے ماں باپ کو، یار کتنا پیار ہوتا ہے اولاد سے، کتنی عزیز ہوتی ہے اولاد، کتنی پیاری ہوتی ہے اولاد۔
اب سوچو تو صحیح، جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کے وقت میں اولاد دیا ہو، پھر اللہ نے اس وادی میں چھوڑنے کے کہا ہو جس وادی میں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب چھوڑ کر کے واپس ہونے لگے، حضرت حاجرہ نے عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، ہمیں چھوڑ کر اس وادی میں کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی کھیتی اور باڑی بھی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کر اس وادی میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، پھر دوبارہ عرض کیا گیا، پھر کوئی جواب نہ دیا گیا، تیسری مرتبہ عرض کیا گیا تو تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ کہتی ہیں، اے اللہ کے خلیل، کیا یہ رب کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں ہاں رب کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا، حضرت حاجرہ کہتی ہیں جب اللہ کی مرضی ہے تو میری مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو کھجوریں دیا تھا، جو پانی دیا تھا، جو واپس ہونے لگے، وہ حضرت حاجرہ نے وہ کھجوریں لی، وہ پانی کا مشکل لیا، حضرت ابراہیم کو واپس دیا۔ اب ایمان دیکھو، توجہ کریں، اب ایمان دیکھیں، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ آج ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، ایمان کو پرکھو، ایمان کو پہچانو، ایمان ہے کیا؟ حضرت ابراہیم کو کھجوریں واپس دیا اور کہا کہ اے ابراہیم، جس اللہ نے ہمیں اس وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام جو ہمیں جہاں اس وادی میں جہاں کچھ نہیں بھیج سکتا ہے، وہ اسی وادی میں ہمارے کھانے کا بھی انتظام کر سکتا ہے۔ بس مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے۔ جب واپس ہونے لگے، حضرت ابراہیم نے واپسی میں دعا کیا رب کی بارگاہ میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے مالک و مولا، میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو بسا دیا اس وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حکمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ قائم کریں نماز اور انہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرما، انہیں کھانے کے لیے پھل عطا فرما، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ تیرا احسان مانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تین دعائیں کیا، تینوں دعائیں رب نے قبول کر لیا، تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ آج کل جو کہ دنیا کے کسی شہر میں نہیں موجود، وہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں موجود ہے۔ دوسری دعا اللہ نے انہیں نمازی بھی بنا دیا، اور تیسری دعا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو مائل کر لیا، شہر آباد ہو گیا، بستی آباد ہو گئی، پورا کا پورا شہر آباد ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس نے کبھی آج پریشانیاں نہ شکریہ کرو بلکہ دعا کیا کرو، بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ اگر مال بڑھانا چاہتے ہو، کاروبار بڑھانا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو رب سے دعا کیا کرو۔ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا بھی عبادت کا ایک لفظ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، آگے رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ رب ہر پکارنے والے کی پکار
کا جواب دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے جب کوئی مجھے ایک مرتبہ کہتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ، تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں، سن رہا ہوں، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یار وہ رب ذرا سوچو تو صحیح، جس نے سورج کو پیدا کیا، سورج کو صبح نکالنے والا، شام کو ڈبونے والا اللہ، سورج کو نکالنے والا، بولو بولو اللہ، سورج کو ڈبونے والا، تو تیز بولا بلند آواز سے، سورج کو نکالنے والا اللہ، ڈبونے والا اللہ، چاند کو نکالنے والا، چاند کو ڈبونے والا، چاند ستاروں کو چھلملانے والا، ستاروں کو چھلملانے والا اللہ، اور پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا اللہ، اور سمندروں کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، بولو یار بولو، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا، مدھو مکھی کے منہ میں جو تھوک ہے اس تھوک میں مٹھاس پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارے جسم میں سانس چلانے والا اللہ، ہمارے جسم میں سانس چلانے والا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی حکم کر دے تو تھوڑی 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ میں ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ اے لوگوں، رب فرماتا ہے جب کوئی نبی پکارتا دعا کرتا، رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، مجھے فریاد کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ دینے والا ہوں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس کے دعا کو قبول کر رہا ہوں۔ ایسے سبحان اللہ۔ اس نے کبھی ربی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آئے رب سے فریاد کرتے رہنا، رب سے دعا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بولنے سننے کی جو بھی غلطیاں خامیاں انہیں معاف فرمائیں، اور جو بولا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا